السلام علیکم ناظرین، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے محض اللہ کے لیے محبت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور وہ بغض و عداوت جو اللہ کے لیے ہو۔ قرآن مجید میں ہے کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، اسی لیے جو لوگ محض اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، خالق کائنات بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، والدین کو اولاد سے الفت ہوتی ہے اور اولاد کو ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ بھائی بہن بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح رشتہ داروں کے درمیان محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ یہ فطری محبت ہے جو انسان کی سرشت میں رکھ دی گئی ہے۔ ایک محبت وہ ہے جو کسی کے حسن سلوک، ہمدردی، خیر خواہی اور احسان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص کسی کو خطرے سے نکالتا ہے یا مشکل میں اس کی مدد کرتا ہے یا اس کی کوئی مالی ضرورت پوری کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس محسن کے ساتھ بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک محبت وہ ہے جس کا باعث نہ تو رشتہ داری کا تعلق ہے اور نہ ہی وہ کسی مالی مدد یا احسان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو محض اللہ کے دین سے تعلق کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بھی اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی، اس نے اپنے رب تعالیٰ ہی کی عظمت اور توقیر کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور وہ بغض و عداوت ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ قرآن مجید میں ہے کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، اسی لیے جو لوگ محض اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، خالق کائنات بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور میری وجہ اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں اور میری وجہ سے ہی ایک دوسرے پر خرچ کریں۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 7 خوش نصیبوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے، ان میں ایک وہ بھی ہے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کا تعلق رکھتے ہوں۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن سورج کی حرارت شدید ترین ہوگی اور دھوپ کی گرمی سے بچنے کے لیے کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ہر شخص پر انتہا درجے کا خوف طاری ہوگا۔ ان حالات میں خدا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے چہرے منور ہوں گے، وہ نورانی ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، خوشگوار سائے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور ان سے کسی طرح کا کوئی غم اور حزن طاری نہ ہوگا۔ گویا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں کہ یاد رہے جو اللہ کے دوست اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے جو ایک دوسری بستی میں رہتا تھا ملاقات کے لیے چلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس راہ گزر پر ایک فرشتے کو منتظر بنا کر بٹھا دیا۔ جب وہ شخص اس مقام سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا، تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟
اس نے کہا میں اس بستی میں رہنے والے اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا اس پر تمہارا کوئی احسان ہے اور کوئی حق نعمت ہے جس کو تم پورا اور پختہ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس بندے نے کہا نہیں، میرے جانے کا باعث اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے مجھے اس بھائی سے محبت ہے۔ فرشتے نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے اللہ نے تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے جیسا کہ تم اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کرتے ہو۔ جو شخص محض اللہ کی خاطر محبت کے جذبات لے کر اپنے مسلمان بھائی کو ملنے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے اس کو اپنی محبت کی خوشخبری سنائی۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ محبت کے زبانی دعووں کو کوئی حیثیت نہیں۔ محبت وہ ہے جس کے نتیجے میں اطاعت پیدا ہو۔ خدا کا محبوب بننے کے لیے اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر پورے ذوق و شوق کے ساتھ عمل کرنا ہی رضائے الہی کے مقام پر فائز ہونا ہے۔